لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام. أسلم ما في الوجود الله نقطة دائرة الوجود من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اذان محترم، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والتین، قسم ہے تین کی، والزیتون، اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور کوہ طور کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس شہر مکہ کی قسم جس میں ہمارا امین رہتا تھا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم کی منزل پر فائز کیا ہے. اب عزیزان گرامی، اگر آپ اس آیت کو دیکھیں تو اس آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پروردگار عالم چار قسمیں کھا کر کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم کی منزل پر فائز کیا ہے، یعنی اچھی مخلوقات، بہترین مخلوقات خلق کیا ہے. لہذا جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری باتوں کو اگر توجہ نہ دی جائے تب ہم کرتے کیا ہیں کہ جب ایسے ہی ہم نے دیکھا کہ ہماری باتوں کو توجہ نہیں دی جا رہی ہے تو ہم نے کام کیا شروع کیا تاکہ ہماری باتوں کو توجہ دیا جانے لگے. تو ہم نے کام شروع کیا کہ ایک کے بعد ایک قسمیں کھانا شروع کر دیا. مثال کے طور پہ میں نے آپ سے کہا کہ ابھی رات میں مجلس ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ان 22 باتوں کو کوئی کان توجہ نہیں دے رہا ہے، ایک کان سنے ایک کان سے نکال دیا. تو ہم نے قسم کھانا شروع کر دیا. امام حسین قسم آج مجلس ہے، مولا عباس قسم آج مجلس ہے، قرآن مجید قسم آج مجلس ہے، مسجد قسم آج مجلس ہے. یہ ہم قسمیں کھا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری باتوں کو توجہ سے نہیں سنا جا رہا ہے، ہماری باتوں پر توجہ نہیں دی جا رہی. لیکن جیسا مخاطب ہوتا ہے متکلم ویسے اس کو ویو میں لیتا ہے. مثال کے طور پہ ایک عام انسان اگر کوئی چیز بیان کرے تو جو مخاطب ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہے اگر عام انسان ہے پتہ اس کی بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے، لہذا اس نے ایک کان سنا ایک کان سے نکال دیا. لیکن اگر وہیں پر کوئی عالم دین آ کر کوئی بات بیان کر رہا ہے تو آپ بہرحال اس کو سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، چاہے بھلے ہی آپ
اس کی پیروی نہ کریں، اس کی اطاعت نہ کریں، لیکن بہرحال سنیں گے اور سمجھیں گے۔ لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی مجتہد آ کر بیان کر دے، تب آپ وہاں پر بیٹھ کر سنیں گے بھی، سمجھیں گے بھی، ان کے اطاعت اور پیروی بھی کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے سامنے کون بیٹھا ہوا؟ ایک مجتہد ہے جو آپ کو بیان کر رہا ہے۔ نہ ایک جگہ کی کوئی امام معصوم آپ کی خدمت میں آ جائے، تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ چون چرا کی، کہ ہم سنیں کہ نہ سنیں، مانیں کہ نہ مانیں۔ نہ جائے کہ پروردگار عالم، تو باتوں میں وزن وہاں پیدا کیا جاتا ہے جہاں پر متکلم جو ہوتا ہے اس کا وزن کم ہوتا ہے۔ یعنی کوئی عام انسان آ کر کوئی چیز بیان کر دے، آپ نے دیکھا ارے عام انسان ہے، اس نے کوئی چیز بیان کر نے کان سے نکال دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ ہماری باتوں کو توجہ نہیں دیا جا رہا ہے تو اس نے قسم کھانا شروع کر دیا، فلاں قسم، اس کی قسم، اس کی قسم۔ کیوں؟ تاکہ ہماری باتوں کو سنا جائے، ہماری باتوں پر عمل ہو، ہماری باتوں کو غور و فکر کیا جائے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے بات میں وزن پیدا کرنے کا، تاکہ ہماری بات میں وزن پیدا ہو جائے۔ ایک مسئلہ بتاتا ہوں، چلو پھر بات آگے بڑھاتا ہوں، چونکہ بات آ ہی گئی قسم پہ تو ایک مسئلہ بتا دوں۔ یہ جو ہم روزانہ قسم کھاتے ہیں، کبھی کھیل میں، کبھی یوں ہی فالتو بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی لڑائی جھگڑے میں، مولا عباس قسم، امام حسین قسم، مسجد قسم، خانہ کعبہ قسم، یہ ساری وہ قسمیں ہیں جو شریعت میں نہیں ہیں۔ شریعت اسلام میں ان قسموں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ اس کا غلط مطلب نہ نکالیے گا، ان کی اہمیت نہیں، آپ کی قسم کی اہمیت نہیں ہے۔ آپ جو قسم کھا رہے ہیں، مولا عباس قسم، امام بارگاہ قسم، مسجد قسم، خانہ کعبہ قسم، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسلام نے بیان کیا کہ دیکھو جب بھی تمہیں قسم کھانا ہو، قسم شرعی جسے کہتے ہیں وہ ہے باللہ واللہ تاللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی ہم نے باللہ کہا اس کے بعد کوئی چیز بیان کی، اگر ہماری بات صحیح ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہماری بات غلط ہوئی تو اب کفارہ واجب ہو جائے گا۔ قسم کا بھی کفارہ ہے، یعنی جیسے ہی ہم نے باللہ کہا، تاللہ کہا، واللہ کہا، اور کہنے کے بعد ہم نے آپ سے کوئی چیز بیان کر دی، اب اگر ان باتوں پر حقیقت ہے، یعنی یہ بات سچی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر ان باتوں کی قسم کھا کر آپ کوئی جھوٹی بات بیان کر رہے ہیں، اگر آپ کوئی جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، ان کی قسم جھوٹی کھائی جا رہی ہے، تو لہذا آپ پر کفارہ واجب ہے۔ کفارہ کیا ہے اس کا؟ کفارہ 3 جوڑے کپڑے کسی غریب کو پہنائیں، 3 غریب کو کھانا کھلائیں، 3 روزے رکھیں، یا 1 غلام آزاد کریں۔ یہ ہے قسم کفارہ۔ ان 4 میں سے کوئی ایک چیز آپ کو کرنا ہوگا۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، کھیل میں ہم نے دیکھا کہ ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں اور کسی نے اسٹمپنگ کی، ہم نے کہا نہیں مولا عباس ہم آؤٹ نہیں ہوئے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہم پتنگ لڑا رہے ہیں، لڑاتے لڑاتے ہم نے مولا عباس قسم کھا لی کہ ہم اتنے پیسے کے لے کر آئے ہیں، یا کوئی بھی کام ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، کھیل میں ہم نے قسم کھا لیا، تو اسی لیے اسلام نے کہا کہ ان قسموں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نتیجہ بالکل نہ نکالیے گا ان کی جھوٹی قسم کھائی جا سکتی۔ بہرحال یہ آپ کے نزدیک احترام ہے، لائق احترام ہے، چاہے وہ مسجد ہو یا کعبہ ہو، چاہے وہ امام بارگاہ ہو یا مولا عباس یا مولا امام حسین ہو، کوئی بھی ہو، آپ ان کی قسم جھوٹی نہیں کھائیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ قسم سے آپ کا کفارہ واجب نہیں ہے، لیکن جیسے ہی آپ نے باللہ واللہ تاللہ کے ذریعے قسم کھانا شروع کیا، اب وہاں پر اگر آپ نے جھوٹی بات بیان کر دی تو آپ پر کفارہ واجب ہوگا، ورنہ کفارہ نہیں ہوگا۔ اس اللہ کو لہذا ہم نے دیکھا کہ ہماری باتوں کو توجہ نہیں دیا جا رہا ہے، ہماری باتوں غور و فکر سے نہیں سنا جا رہا ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ قسم کھانا شروع کیا، اس کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم کھانا شروع کیا۔ یہ ضرورت کس کو پڑتی؟ ہم جیسے خطا کار انسان کو، ہم جیسے گناہ گار انسان کو، لیکن پروردگار عالم قسم کھا رہا ہے، اس کو ضرورت نہیں قسم کھانے کی، اس کو کہہ دینا ہی کافی ہے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے، کافی ہے، کہہ دینا ہی کافی ہے کہ پروردگار اللہ نے بیان کیا ہے،
نہ یہ کہ پروردگار قسم کھا رہا ہے، تین کی قسم، زیتون قسم، طور سینین قسم، ھذا البلد الامین اور شہر مکہ قسم، ساری چار چار قسمیں کھا کر کہہ رہا ہے کہ میں انسان کو احسن تقویم کی منزل فائز کیا ہے، میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، آواز دوں گا، پروردگار تجھے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو کیوں قسم کھا رہا ہے؟ قسم کھانے کی ضرورت ہم جیسے خاطی انسان کو ہوتی ہے، ہم جیسے گنہگار انسان کی ہوتی ہے، ہم جیسے خطا کار انسانوں کی ہوتی ہے کہ ہم قسم کھا کر اپنی باتوں میں وزن پیدا کرتے ہیں۔ صرف تیرا نام لینا ہی کافی ہوتا ہے کہ پروردگار نے کہا ہے، خدا نے کہا ہے، لہذا وہی کافی ہے۔ تجھے کیا ضرورت ہے چار چار قسمیں کھا کر کہہ رہا ہے؟ شاید پروردگار آواز نادان تجھے نہیں معلوم ہے، اب میں جو بات بتانے جا رہا ہوں، میں نے چار چار قسمیں کھا کر اب جو بات بتانے جا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی بات اہمیت کا حامل ہے، سبحان اللہ، کوئی نہ کوئی اہمیت کا حامل ہے۔ لہذا ہم نے چار چار قسمیں کھا کہی ہے کہ ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہم نے انسان کو اصل تقویم کی منزل پر فائز کیا ہے۔ اب عزیزان گرامی، اگر آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، صبح سے شام تک اپنی زندگی کو دیکھیں، یا پیدائش سے لے کے انتقال تک اپنی زندگی کو دیکھیں، پروردگار نے کیا کہا؟ ہم نے انسانوں کو اشرف المخلوقات یہاں خلق کیا، بلندی میں سب سے افضل۔ کس وجہ سے؟ ہمارے اندر کون سی صفت پائی جا رہی ہے؟ سرخاب کے پر لگے ہوئے ہمارے پاس، جو پروردگار کرم نے انسانوں کا اشرف مخلوقات بنایا ہے، کس وجہ سے کہا جا رہا ہے؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کون سی صفت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ آئیے ذرا تلاش کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھنا شروع کیا تو ہم نے کیا دیکھا کہ انسان آج ترقی کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہی انسان کبھی گھوڑے اور اونٹوں کی سواری کرتا تھا، آج وہ ہوا کی دوش پر سیر کر رہا ہے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے گھنٹوں سے گھنٹوں کا فرق ہے، بس ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ جا رہا ہے۔ پہلے زمانے میں 6 مہینہ لگ جاتا سفر کرنے کے لیے، تو کیا پروردگار اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے؟ لیکن جب ہم نے دیکھنا شروع کیا تو ہم نے کیا دیکھا؟ کچھ پرندے ایسے بھی ہیں جو ہوا میں سارا دن صبح اڑتے ہیں اور مغرب کے وقت واپس آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس وجہ سے پروردگار نے ہم کو انسان کو اشرف المخلوقات نہیں بنا رہا ہے۔ ہم نے کہا یہ دوسری مثال لے لیجئے، ہم نے کیا دیکھنا شروع کیا کہ انسان زمین کے اندر خزانے ڈھونڈ رہا ہے، زمین کی تہوں میں زندگی گزار رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اس سے پروردگار نے کہا ہو کہ ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ لیکن جب ہم نے دیکھنا شروع کیا تو ہم نے کیا دیکھا؟ کچھ کیڑے مکوڑے ایسے ہیں جو ساری زندگی زمین کے اندر رہتے ہیں، باہر آتے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس وجہ سے بھی پروردگار نے ہم کو انسان کو اشرف المخلوقات نہیں کہہ رہا ہے۔ اور آگے آئیے، جب ہمارے سامنے دسترخوان بچ جاتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ دوسرا کھانا بھی ابھی ہے، سوچتے ہیں بس یہی آخری کھانا ہے ہمارا اور اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں کہ دوسرا وقت بھی آنے والا ہے، بس جو ہے آخری وہی کھانا ہے، اور ایسا کھاتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کہ اگل بغل میں ہمارے کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس کا بھی احترام ضروری ہے، اس کا بھی احترام ضروری ہے۔ ڈونگا آیا، دور سے ہاتھ بڑھایا اور لے لیا، سارا اپنا میں نکال کے پھر واپس کر دیا، اگل بغل والے کو پوچھا تک نہیں، بھائی آپ بھی لیں گے، بھائی آپ بھی لیں گے۔ تو کیا اس وجہ سے پروردگار نے کہا ہوگا ہم نے انسان کا اشرف المخلوقات بنایا ہے؟ لیکن جب ہم نے دیکھنا شروع کیا تو ہم نے کیا دیکھا کہ ہم سے زیادہ حیوانات کھانا کھاتے، دن بھر وہ کھلاتے ہیں، دن بھر وہ کھاتے رہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے اس وجہ سے بھی ہم کو اشرف المخلوقات نہیں بنایا ہے۔ اب انسان اور آگے بڑھیے، آپ انسانوں کی زندگی کو دیکھتے چلے جائیے، تو ہم نے کیا دیکھا کہ انسان خوبصورت ہوتا ہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ انسان خوبصورت ہے، شاید اس وجہ سے پروردگار نے کہا ہو کہ ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اور جب ہم نے دیکھنا شروع کیا تو ہم نے کیا دیکھا کہ زبیدہ اور ہارون کھڑے ہوئے دریا کنارے 14ویں کا چاند کا نظارہ کر رہے تھے، سبحان اللہ، 14ویں کے چاند کا نظارہ کر رہے تھے۔ ہارون نے دیکھا 14ویں کے چاند بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے، لہذا فوراً فرمان جاری کر دیا کہ چاند کتنا زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ سننا تھا کہ زبیدہ نے آواز دیا، نہیں چاند زیادہ خوبصورت نہیں ہے، میں زیادہ خوبصورت ہوں۔ اب زن و شوہر میں، میاں بیوی میں بات بڑھ گئی
کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال وہ بھی بادشاہ، یہ بھی بادشاہ کی بیوی، نہ یہ کم نہ وہ کم، ان کی زبان سے نکل گیا چاند زیادہ خوبصورت ہے لہذا چاند زیادہ خوبصورت ہے، اور زبیدہ کہنے لگا نہیں میں زیادہ خوبصورت ہوں لہذا میں اپنی بات پہ کیوں ہٹوں؟ لہذا بات یہاں تک پہنچی کہ ہارون نے کہا کہ زبیدہ دیکھو اگر تم اپنے دعوے میں دلیل نہ پیش کر پائے تو میں تم کو طلاق دے دوں گا۔ اب یہ مسئلہ مفتیان قرآن، حافظان حدیث کے پاس پہنچا، بلائے گئے، روایت ملتا 70,000 علماء کو بلایا گیا۔ کس بات کے لیے؟ کہ زیادہ خوبصورت کون ہے، چاند زیادہ خوبصورت ہے یا زبیدہ زیادہ خوبصورت ہے؟ جب دیکھنا شروع کیا، صبح سے شام تک قرآن، روایت، حدیث، ساری چیزوں کا تجزیہ کیا جا رہا ہے، تحلیل کی جا رہی ہے، روایت چھاٹی جا رہی ہے، بنائی جا رہی ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ خوبصورت کون ہے، چاند یا زبیدہ؟ اب صبح سے شام تک کوئی نتیجہ نہ مل سکا۔ اب ادھر سے سارے مفتیان نے کہا طے کیا کہ دیکھو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ زبیدہ زیادہ خوبصورت ہے تو ہماری گردنیں اڑا دی جائیں گی، اگر یہ کہا جائے کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے زبیدہ کو طلاق ہو جائے گا، تو زبیدہ کو طلاق ہوتا ہے تو ہو جائے گا، کم سے کم اپنی جانیں تو سلامت رہیں گی، اپنی گردنیں تو سلامت رہیں گے۔ لہذا یہ حکم ہوا کیسے، نماز مغربین کے بعد اعلان کر دیا جائے گا کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے، یعنی بادشاہ کے حق میں پیغام سنا دیا جائے گا۔ اب ادھر سے علی کا دیوانہ بہلول سبحان اللہ، سبحان اللہ، ادھر سے جناب بہلول گزرے۔ اب گزرنے کے بعد دیکھا 70,000 علماء، کیا خیریت تو ہے، ایک ساتھ اتنے علماء، خیریت تو ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم ہے؟ کہا نہیں مجھے کچھ نہیں پتا ہے۔ کہا زبیدہ اور ہارون میں رات میں جھگڑا ہو گیا، ہارون کہنا یہ ہے کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے، زبیدہ کہنا کہ وہ زیادہ خوبصورت ہے، فیصلہ کرنا کہ زیادہ خوبصورت کون ہے۔ کہا آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ کہا ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی جانیں بچانا ہے لہذا ہم کو چاند کو زیادہ خوبصورت بنانا ہے۔ یہ کہہ کر جناب بہلول نے کہا ٹھیک ہے آپ کا مسئلہ، آپ تو قرآن جانتے ہیں، آپ حدیث جانتے ہیں، آپ کی مرضی، آپ جو چاہیں فیصلہ سنا سکتے ہیں۔ اب اس سے پہلے ایک واقعہ بہرحال جناب بہلول کے بارے میں بیان کرتا چلوں کہ بہلول کی شخصیت کا نام ہے۔ ایک روز یہی بہلول زمین میں خط بنا رہے تھے، ادھر سے زبیدہ اور ہارون کا گزر ہوا، پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا جنت میں گھر بنا رہے ہیں۔ زبیدہ نے کہا بیچو گے؟ کہا بالکل بیچیں گے۔ کہا کتنے کا بیچو گے؟ کہا آدھا دینار کا۔ آدھا دینار لیا اور زبیدہ آگے بڑھ گئے۔ دوسرے دن پھر بہلول اسی جگہ پہ خط بنا رہے ہیں، دوسرے دن پھر وہی سواری آئی۔ آج زبیدہ سے پہلے ہارون نے پوچھ لیا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا رہے ہیں۔ کہا بیچو گے؟ کہا بالکل بیچیں گے۔ کہا کتنے کے بیچو؟ کہا آپ کی آدھی حکومت۔ کہا آپ کی آدھی حکومت؟ کہا کل تو تم نے آدھی دینار میں بیچا تھا اور آج تم آدھی حکومت میں بیچ رہے ہو، خیریت تو ہے؟ کہا کل زبیدہ نے بغیر دیکھے خریدا تھا، آج آپ خواب میں دیکھ کر آئے ہیں لہذا خریدنے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج آپ دیکھ کر آئے ہیں، تو بس یہی فرق ہے، جو بغیر دیکھے اسلام لے آتا ہے، جو دیکھ کر اسلام لے آتا ہے۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام معجزہ دیکھ کر لائے ہیں وہ کمال نہیں ہے، جو بغیر دیکھے معجزہ کا اسلام لے آئے وہ کمال ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ لہذا ادھر سے بہلول نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ کی مرضی ہے، جیسا چاہیں فیصلہ سنائیں، ہم سے کوئی ربط نہیں ہے۔ کہا آج نماز مغرب ہم پڑھائیں گے۔ کہا بسم اللہ آئیے۔ بہلول کھڑے ہوئے آگے، اچھا ایک طرف دیوانہ اور پاگل بھی کہہ رہے ہیں اور آگے کھڑا بھی کر رہے ہیں، لیکن پتہ ہے کہ صرف دنیا والوں کو دکھانے کے لیے دیوانے ہیں، یہ کوئی اور حقیقی میں دیوانے نہیں ہے، یہ عشق علی میں دیوانے ہیں، بے شک، یہ پتہ ہے۔ لہذا کہا بسم اللہ آئیے۔ اب انہوں نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حمد ختم کی، دوسرا سورہ شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔
जैसे ये जुमला कहना था, पीछे से लुकमा मिला, बहलोल तुम्हें क्या हो गया है, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम। फिर जनाब बहलोल ने शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, लक़द खलक़नल क़मरा फ़ी अहसन तक़वीम। जैसे ही कहा, पीछे से लुकमा फिर मिला, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम। फिर बहलोल ने शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, लक़द खलक़नल क़मरा फ़ी अहसन तक़वीम। जैसे ही तीसरी मरतबा कहना था, पीछे से लुकमा मिला, अरे बहलोल क्या हो गया है, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम। जैसे ही ये सुनना था, बहलोल मुड़े और मुड़ के कहते, जब परवरदिगार आलम आवाज दे रहा है, चार चार कसमें खा कह रहा है कि हमने इंसान का हमने इंसान का इसमें मखलूकात बनाया है, तो तुम कौन होते हो चांद को ज्यादा खूबसूरत बयान करने वाले। इसके अलावा परवरदिगार ने चार चार कसमें खा कही कि हमने इंसान का अशरफुल मखलूकात बनाया है। तो क्या खूबसूरती है जैसे हमने परवरदिगार ने हमको अशरफुल मखलूकात बनाया है? कहा नहीं। क्या फिर कौन सी सिफत हमारे अंदर है, कौन सी बात हमारे पास मौजूद है कि जिसके वजह परवरदिगार ने कहा कि हमने इंसान को अशरफुल मखलूकात बयान बनाया है। परवरदिगार आलम ने कुछ ताकतें खल्क़ की हैं, जिनमें से गज़ब, लालच, हसद, गुस्सा और शहवत, अक्ल, ये 5 ताकतें, क़ुव्वतें हैं जो परवरदिगार ने खल्क़ की हैं। इन 5 ताकतों और क़ुव्वतों को 3 मखलूक़ात में जमा किया है। सबसे पहले हम फरिश्तों को देखते हैं। हमने फरिश्तों को देखना शुरू किया तो हमने क्या देखा कि फरिश्तों के पास लालच नहीं है, हसद नहीं है, शहवत नहीं है, गज़ब गुस्सा नहीं है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ अक्ल है, उसके अलावा कोई दूसरी शय मौजूद नहीं। आइए दूसरे हैवान के पास। हमने जब हैवानों को देखा तो हमने क्या देखा कि हैवानात के पास लालच भी है, हसद भी है, गज़ब भी है यानी गुस्सा भी है, शहवत भी है, और उसके बाद अक्ल जैसी शय हैवानों के पास नहीं है। अब जब हमने हज़रत इंसान को देखना शुरू किया तो हमने क्या देखा, इंसान के पास लालच भी है, हसद भी है, शहवत भी है और साथ में अक्ल भी मौजूद है। ये 5 ताकतें इंसान के पास खल्क़ी है। लिहाजा अगर फरिश्तों को आपने देखा तो फरिश्तों के पास न लालच है, न हसद है, न गज़ब है, न शहवत है, कोई शय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अक्ल है। लिहाजा परवरदिगार आलम ने जिन चीज़ों को हुक्म दिया उन चीज़ों पर सिर्फ वो अमल कर रहे हैं। अगर ये कहा गया तुम रुकू में चले जाओ तो वो रुकू में है, अगर उनको कहा गया तुम सजदे में रहो तो वो सजदे में है, अगर उनको हुक्म हुआ क़याम की हालत में खड़े रहो तो क़याम की हालत में है, अगर उनको कहा जाए कि पानी बरसाना है तो वो पानी बरसा रहे हैं, अगर उनसे कहा जाए कि तुम्हें सूरज निकालना है वो सिर्फ सूरज निकाल रहे हैं। जिसको जो हुक्म मिला वही हुक्म कर रहा है। क्यों? इसलिए कि उनके पास लालच है, न हसद है, न गज़ब है, न शहवत है, कोई शय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अक्ल है। लिहाजा उन्हें जो चीज़ हुक्म मिला वो अमल करते चले जा रहे हैं। हैवानात के पास आइए, हैवानात के पास लालच भी है। कभी आपने देखा, अक्सर देखते होंगे कि जैसे ही किसी दूसरे मोहल्ले का कुत्ता इस मोहल्ले में आ जाए तो सारे मोहल्ले के कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं, या कोई एक झोला बोरी जिसे कहते हैं लेकर अगर निकल जाए गली से, चूँकि सुबह की नमाज हम जब पढ़ाने जाते हैं तकरीबन 100-200 कुत्ते रास्ते में होते हैं, और उधर से कोई एक अगर गरीब झोला लेकर निकल जाता है, पूरे कुत्ते उसको इतनी जोर से भूखते। क्यों? इसलिए कि लालच आगे आ जाएगी। उसके बाद हैवानात के पास शहवत है। आप देख लीजिए, कभी हैवानों का भी देखा शहवत पूरी करने के लिए कभी कोने में जाते हो, कभी कमरे के अंदर बंद करके करते हो, कभी जो है अपनी शहवत को कभी किसी सुनसान जगह पे जाकर अमल करते हो। नहीं, बल्कि जहां मर्जी आई वहां अपनी शहवत को पूरा करना शुरू कर दिया। क्यों? इसलिए उनके पास कोई बताने वाला नहीं है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हराम है, क्या हलाल है। और आगे आ जाइए आप, कभी कभी हैवाना को देखिए, जब वो गुस्सा हो जाते हैं तो उनके सामने फिर चाहे जो हो, चाहे
ان کے سامنے چاہے جو کوئی بھی ہو اس کو بھی کاٹ کھائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو غصہ آ گیا ہے۔ لہذا حیوانات کے پاس سب کچھ ہے لیکن کیا نہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ لہذا عقل کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ یہ کام صحیح ہے، یہ کام غلط ہے، یہ کام حلال ہے، یہ کام حرام ہے۔ جب ہم نے حضرت انسان کو دیکھا تو ہم نے کیا دیکھا؟ ان کے پاس لالچ بھی ہے، ان کے پاس حسد بھی ہے، ان کے پاس غضب غصہ بھی ہے، ان کے پاس شہوت بھی ہے، ان کے پاس عقل بھی ہے۔ بس پروردگار بتانا یہی چاہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے انسان کا شعور مخلوقات بنایا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہی انسان ہے کبھی یہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، یہی انسان ہے یہی انسان کبھی فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، یہی انسان ہے کبھی حیوانات سے بدتر ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نے انسان کو پانچوں طاقتیں دے دی ہے، اب اگر فرشتے کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب ان کے پاس وہ طاقتیں موجود نہیں ہے، اس لیے نہیں کر رہے ہیں۔ اگر حیوانات کوئی گناہ انجام دے رہے ہیں اس کا مطلب ان کے پاس عقل موجود نہیں ہے، لیکن یہی انسان ہے اگر اپنی عقل سے پرکھ کے غور و فکر کر کے ان چاروں خواہشات کی طرف نہ بہتا ہوا نظر نہ آئے تو سمجھ لینا یہی انسان ہے جو فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی انسان جو اپنی عقل سے پرکھے نہیں، اپنی عقل سے غور و فکر نہ کرے، اپنی عقل سے سوچے سمجھے نہیں اور اس کے بعد ان خواہشوں کی طرف بہتا ہوا نظر آئے تو سمجھ لینا یہ انسان نہیں ہے بلکہ حیوانات سے بدتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس طرح پڑھتے ہیں لیکن انسان کے پاس عقل موجود ہے، انسانوں کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا حلال ہے، ہمارے لیے کیا حرام ہے، انسانوں کو بتانے والا عقل موجود ہے۔ ایک مرتبہ انسان اپنی عقل سے پرکھے، ایک مرتبہ انسان اپنی عقل سے سوچے، ایک مرتبہ انسان اپنی عقل سے غور و فکر کرے، اس کے بعد عمل انجام دے۔ اگر اس نے ان خواہشات پر قبضہ پا لیا، قابو پا لیا تو ہی انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے فرشتوں کے پاس گناہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ ان کے پاس لالچ ہے، نہ حسد ہے، نہ خواہشات ہے، نہ غضب ہے، کوئی شے نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ گناہ نہیں کرے تو کون سا کمال کرتے رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ ہمارے پاس ہاتھ نہیں ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک کسی کو تھپڑ نہیں مارا، کون سا کمال کر دیا؟ ہاتھ ہی نہیں، تھپڑ کہاں سے ماریں گے؟ ہم تھپڑ تب ماریں گے جب ہمارے پاس ہاتھ موجود ہوگا، ہمارے پاس پیر موجود نہیں ہے۔ ہم نے آج تک ہم کہیں گناہ کرنے کسی راستے پر نہیں گئے، کمال تب ہے جب پیر ہو آپ راستے پر نہ جائیں، تب کمال ہے۔ آپ کے پیر ہی نہیں تب جائیں کیسے کسی گناہ کرنے کے لیے؟ آپ کے پاس آنکھ موجود نہیں ہے، آپ نے کہا کہ آج تک ہم نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، کون سا کمال کر دیا؟ آپ کو آنکھ ہی نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے کیا؟ کمال یہ ہے آنکھ ہو پھر بھی ہم نظریں ہٹا لیں، یہ کمال ہے۔ کمال وہ نہیں ہے کہ آنکھ نہیں ہے، فرشتوں کے پاس وہ ساری چیزیں موجود نہیں ہے، لہذا وہ کوئی گناہ انجام نہیں دے رہے، کمال نہیں ہے، اس لیے ان کے پاس وہ شے ہی نہیں ہے۔ لہذا ہم جیسے انسان کے پاس پروردگار نے جو چیزیں ہمیں خلق کی ہے، اگر اس کے بعد بھی ہم اس پر قبضہ پا لیتے ہیں اور پھر قبضہ پانے کے بعد ہم اسی راہ پہ نکل پڑتے ہیں جدھر پروردگار عالم نے کہا ہے، اگر ہم ادھر نکل رہے ہیں تو یقین مانیے ہم فرشتوں سے افضل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم گناہ انجام دیتے ہوئے نظر آ جائیں، آج موبائل کا زمانہ ہے، الحمدللہ رات کو 2 سے 3 بجے سے پہلے کوئی نہیں سوتا آج کے زمانے میں، جب سے موبائل آیا۔ پہلے تو لوگ کھانا کھا کے، نماز پڑھ کے، کھانا کھا کے بیچارے لیتے آدھا ایک گھنٹہ حقہ وغیرہ پیا اور سو گئے۔ اب جو جنریشن نہیں آ رہی ہے اس کا سونے کا ٹائم 2 سے پہلے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ 2 بجے جب سو رہا ہے تو 4 بجے کہاں سے اٹھے گا نماز کو؟ اور جب موبائل لے کر اکیلے کمرے میں لیٹا ہوا ہے، انصاف سے بتائیے وہ کیا دیکھ رہا ہوگا؟ انصاف سے بتائیے اس موبائل میں وہ کیا کر رہا ہوگا؟ کسی کو معلوم؟ کسی کو پتا ہے؟ شیطان ہمارے پاس وہاں نہیں آتا ہے جہاں پر مسجدیں ہوتی ہیں۔ شیطان وہاں نہیں جاتا ہے کہ جہاں پر سنیما ہال میں ہم بیٹھے ہوئے فلم دیکھ رہے ہیں۔ شیطان مجرا دیکھنے کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو وہاں نہیں آتا بہکانے کے لیے، وہاں تو پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں۔ شیطان آتے امام بارگاہ میں بہکانے کے لیے، کیونکہ ہم یہاں مجلس کرنے آ رہے ہیں۔
शैतान आता है कहाँ? मस्जिद में, जब हम जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, वहाँ हमको आता है बहकाने के लिए। जब हम अच्छे काम के लिए निकलते हैं तब शैतान हमको बहकाने के लिए आता है। एक इसी तरह एक जाकिर ने पढ़ना शुरू किया और उन्होंने सदका की फजीलत बयान करते 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 यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा सदक़े की बयान कर दिया। तो एक मौलाना साहब ने यह भी बयान कर दिया कि जैसे ही आप सदका निकालने की कोशिश करेंगे वैसे ही शैतान आपको रोकेगा, आपको मना करेगा, सदका न निकालो, खर्च हो जाएगा, कम हो जाएगा, दौलत में आपकी कमी आ जाएगी, ये सारी चीज़ें शैतान बहकाएगा। पहले एक साहब उठे बड़े तौ में, कहा मौलाना साहब कैसी बातें कर रहे हैं, मैं अभी सदका निकाल के दिखाता हूँ। वो गए घर और जाने के बाद सदका निकालना चाहते थे, बीवी ने मना कर दिया। बीवी ने मना कर दिया और जैसे ही बीवी ने मना किया वो वापस आया और क्या मौलाना साहब ने पूछा हुजूर क्या वो सदका निकाला? कहा शैतान तो नहीं मिला लेकिन शैतान की अम्मा जरूर मिल गई। दादा शैतान की अम्मा जरूर मिल गई। तो इसका मतलब ये है कि हमें शैतान आकर सामने से नहीं बहकाएगा कि हम शैतान हैं, हम आपको बहकाने हैं, नहीं, बल्कि हमारे दरमियान ही लोग बैठे होंगे वो हमको बहकाएंगे। कोई अलग से किसी की सींग नहीं निकली होगी कि जो हम समझ जाएंगे शैतान है। न जाने कितने वाकयात मौजूद हैं, न जाने कितने वाकयात मौजूद हैं कि शैतान किस तरीके से बहकाता है। कभी इंसान की शक्ल में आकर नमाजी बनकर बहकाता है। एक शख्स इबादत गुजार, नमाज गुजार, बहुत ज़्यादा नमाज पढ़ने वाला, उसने एक दिन देखा, मस्जिद में जाकर देखा एक शख्स नमाज पढ़ता चला जा रहा है, एक के बाद दूसरी, दूसरी बात तीसरी, तीसरी बात चौथी, चौथी बात पांचवी, यहाँ तक कि जब तक वो बैठा रहा इसकी नमाज खत्म हो गई लेकिन उस इंसान की नमाज खत्म ना हुई। और इसकी नमाज और इबादत को देखकर ये इंसान बहुत ही अचंभा रह गया, बहुत ही ताज्जुब करने लगा। जब उसकी नमाज खत्म हुई और ये आखिर तक मुंतज़िर रहा किसी तरीके से उसकी नमाज खत्म हो जाए। जब नमाज खत्म हुई पूछा भाई आपने इतनी नमाजें पढ़ ली, इतनी इबादतें कर ली, आपके बराबर कोई हो ही नहीं सकता है। तो उसने कहा कि हमने ये इबादत कैसे हासिल की पता तुमको? कहा कैसे हासिल की? हमने कहा फला जगह जाते थे, वहां हम जाकर गुनाह करते तब हमें ये बात हासिल हुई है। ये कौन कह रहा है? शैतान आके वहां बहका रहा है, नमाजी की शक्ल में आया बहकाने। और उस इंसान के पास, उस इंसान को जो नमाजी था, इबादत गुजार था, अल्लाह का बंदा था, उसको गुनाह की मंजिल पर भेज दिया। तो ऐसे भी होते हैं हमारे स्कूल और कॉलेज में। आप चले जाइए, आज के ज़माने में जो जवान बैठे हुए हैं वो तायद करेंगे कि जब स्कूल हम पहुंचते हैं, बहरहाल दो साल तो बंद ही चल रहा है, उससे पहले की याद बात है, उसके बाद की बात। जब हम स्कूल या कॉलेज जाते हैं तो हर लड़के की एक गर्लफ्रेंड होती है, और अगर किसी की गर्लफ्रेंड ना हो तो बड़े उससे देखा जाता है, बड़ा अजीब अंदाज से बात किया जाता है। तुम्हें कोई पूछ ही नहीं रहा है, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, यानी इतना उकसाया जाता है कि आदमी मजबूर हो जाता है। क्यों? ये कोई शैतान आके नहीं बता रहा है, ये हमारे साथ रहने वाले हमको दे रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में चले जाइए, आप स्कूल के बाहर खड़े हो जाइए, बस जैसे छुट्टी हो, देखिए नज़ारा क्या होता है, कौन किसके साथ जाता है और कौन कहाँ जाता है, कौन सीधे घर जाता है, कौन रेस्टोरेंट जाता है, सारी चीज़ें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन बहकाने वाला है। अगर कोई लड़की कॉलेज में पढ़ रही है, अगर वो शरीफ है, अच्छे ख़ानदान से है, तो उस लड़की को इतना टोका जाता है, इतना टोका जाता है कि वो खुद मजबूर हो जाती है कि अब हम करें तो क्या करें। अगर हमारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो हमारी सहेलियाँ जो हमारे साथ हैं वो हमें चिढ़ा रही हैं, वो हमें टॉन मार रही हैं, वो हमें नीची नज़रों से देखी जा रही है, कभी हमें बहन जी कहा जा रहा है, ये सारे अल्फाज से नवाजा जाता है। लेकिन अगर हम किसी को बॉयफ्रेंड बना देते हैं तो अहले बैत रसूल के ख़िलाफ़ हो जा रहा है, खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जा रहा है, परवरदिगार के ख़िलाफ़ हो जा रहा है, इस्लाम के ख़िलाफ़ हो जा रहा है। अब वो करे तो क्या करे, उसी आलम में वो फंसी रहती है। लिहाजा कोई शैतान आकर हमारे बहकाएगा नहीं। जैसे ही हम रात में मोबाइल लेकर लेटते हैं, फौरन शैतान आता है कि अब तो कोई देखने वाला है ही नहीं, जो चाहे देख सकते हैं, कोई आगे ना पीछे, हम अकेले कमरे में लेटे हुए हैं, जो चाहे हम देख लें। तो क्यों? कहा शैतान हमको बहका रहा है। लिहाजा कि एक इंशाल्लाह किसी दिन तफसील से बयान करूंगा कि तरबियत कैसी करनी चाहिए, किस तरीके से रसूल खुदा ने तरबियत करने का तरीका बताया, कुछ हक, कुछ हुकूक,
माँ का है कुछ हुकूक, बाप का है कुछ हुकूक औलाद का भी है। इंशाल्लाह किसी मजलिस में तफसील से बयान करेंगे, क्योंकि अगर आज बात छेड़ेंगे बात मुकम्मल नहीं होगी और वक्त ज़्यादा हो जाएगा। तो लिहाजा कहने का मकसद ये है कि बहरहाल ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों पे नज़र रखें। सिर्फ बातों को समेटना है, अपने बच्चों पर नज़र रखें। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्या नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चे किस तरीके से मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, हमारे बच्चे किस तरीके से मोबाइल यूज़ नहीं कर रहे हैं। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि उन बच्चों पर निगरानी करें, लेकिन सिर्फ निगरानी का हद तक होना चाहिए, उसको टॉर्चर नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आप टॉर्चर करना शुरू कर देंगे तो वो जिद में आकर करने लगेगा। आप जो तरीका है मोहब्बत से, उल्फत से, मोहब्बत से, प्यार से, वो सारे तरीके अपनाइए कि जो वालिदैन के साथ होना चाहिए। लिहाजा हर वालिदैन की जिम्मेदारी है। और हमने यही अंदाज देखा करबला के मैदान में। क्या देखा कि जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के गोद के पाले थे वो इस अंदाज से थे कि उनकी नज़र में मौत कोई शय नहीं है, मौत कोई चीज़ नहीं है। और शायद यही वजह है कि जब सारे असहाब काम आ चुके, सारे अंसार काम आ चुके, तो हमने क्या देखा कि एक मर्तबा अली अकबर आते हैं और आने के बाद अपने बाबा की खिदमत में खड़े हो जाते हैं, आवाज़ देते हैं, ऐ बाबा जान मुझे भी मरने की इजाज़त दे दीजिए, ये सुनना था। इमाम हुसैन आवाज़ देते हैं, बेटा मैंने तुमको नहीं पाला है, तुम जाकर अपनी फूफी अम्मा से इजाज़त लेकर आओ। अली अकबर जाते हैं जनाब ज़ैनब की खिदमत में और जाने के बाद सर झुकाए खड़े हुए हैं, आवाज़ देते हैं, ऐ फूफी अम्मा मैं मरने की याद जाना चाहता हूँ। कहा बेटा क्या इसी दिन के लिए पाला था? है बेटा अली अकबर क्या इसी दिन के लिए पाला था? ये सुनना था। अली अकबर ने सर झुकाए हुए एक फिक्रा कहा, ठीक है फूफी अम्मा अगर आप इजाज़त नहीं देती है तो मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कल जब दादी फातिमा ज़हरा आवाज़ देंगी कि मेरा हुसैन ज़्यादा प्यारा था या आपका अली अकबर ज़्यादा प्यारा था तो आप ही जवाब दीजिएगा। ये सुनना था। जनाब ज़ैनब ने कहा, जाओ बेटा खुदा हाफिज़, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय मज़लूम करबला के। अज़ीज़ाने गिरामी अली अकबर आते हैं, विदा होकर आए, आने के बाद बाबा के खिदमत में खड़े हो जाते हैं, बाबा इजाज़त लेकर आ गया हूँ, अब आप भी इजाज़त दे दीजिए। बेटे को तैयार किया, तैयार करने का घोड़े पे सवार किया, कहा जाओ बेटा खुदा हाफिज़। अली अकबर चलते हैं, आहट महसूस होती है, मुड़कर देखा बाबा चले आ रहे हैं, पूछा है बाबा आपने तो खुदा हाफिज कह दिया था अब क्यों आ रहे हैं? एक जुमला इरशाद फरमाते हैं, ऐ बेटा काश तुम साहिब औलाद होते तो औलाद की मोहब्बत में मालूम होती। जाओ बेटा खुदा हाफिज। अब अली अकबर जंग करते जाते हैं, उधर उम्मे लैला दौड़कर जाती है, फर्शे जन्मात बिछा दिया, आवाज दी परवरदिगार मेरे अली अकबर की खैरियत तो हो। और ये सुनना था बारगाहे दुआ में दुआ कबूल हो गई। अली अकबर वापस आए, आने के बाद अपने बाबा से कहते हैं, बाबा जान मुझे एक कतरा आम मिल जाता तो मैं दुश्मनों को बता देता कि मैं किसका पोता हूँ, मैं किसका बेटा हूँ। हाँ अज़ीज़ाने गिरामी ये सुनना था। इमाम ने कहा, बेटा अली अकबर अपनी सूखी ज़बान, अपनी ज़बान को मेरे दहन में डाल दो। अब जैसे ही अली अकबर ने अपनी सूखी ज़बान को इमाम हुसैन के दहन मुबारक में डाला, फौरन खींच लिया, आवाज़ दी, ऐ बाबा जान आपका गला तो मुझसे ज्यादा खुदा किसी गम में न लाए सिवाय मजलूम करबला के। जाओ बेटा खुदा हाफिज। अली अकबर जाते हैं, उधर से उम्मे लैला को आवाज दिया, ऐ उम्मे लैला अब दुआ न करना, अब अली अकबर वापस न आएंगे। अली अकबर जंग करते जा रहे हैं, एक सकीन ऐसा वार किया अली अकबर के सीने में पर्ची लग गई, आवाज दी, ऐ बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। मैं तो अभी तक जो भी जा रहा था वो मदद के लिए आका को बुलाता था, ऐ मौला मदद के लिए आइए, लेकिन अली अकबर ने क्या कहा, ऐ बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। शायद राज ये रहा हो अली अकबर को पता है जवान का लाशा
الذين ظلموا من قلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون أذن بقضائه وتسليما لأمره إلهي بحق زهرة وأبيها وبالها وبنيها بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہم سب گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما الہی آمین بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمیں زیادہ تو توفیق عنایت فرما زیادہ زیادہ ذکر حسین و مسائل حسین و ذریعہ حسین انجام دے سکیں الہی آمین بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد مجھے توفیق عنایت فرما کہ جو حق کے گریہ ہے وہ ادا ہو سکے الہی آمین بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا پرچم اسلام کو سربلند فرما پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرما جو بیماروں شفاء کامی جو عجین فرما جو مقصد کا صدا فرما بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے امام زون کو تعجیل فرما ہم سب کو ان کی امان کا مشمار فرما ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم